سب سے پہلے بتائیے گا جو معاہدہ ہوا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کے بڑی سگنیفیکینس ہے، لیکن بھارت بتا رہا ہے کہ پاکستان کے لیے اس کے بڑے فوائد ہیں، اعتراف کرنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ یہ بڑا ہی امپورٹنس کا، اہمیت کا حامل ہے، خاص طور پہ دفاعی لحاظ سے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دیگر ممالک بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ اور ہمیں بتائیے گا، جب بھارت جو کہ ہمارا دشمن ہے اور ظاہر ہے ہمارے ایک موو پہ وہ نظر رکھتا ہے، جب وہ اس کا اعتراف کر رہا ہے تو اس سے کیا نتیجہ خاص کیا جائے؟ جی ہاں، اس کے دیکھیں چند فوائد تو میں بتا دیتا ہوں، اور آپ نے پوچھا مجھ سے اپنے سوال میں کہ باقی ممالک اس میں اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ وہ تو طیب اردگان صاحب نے اس کے فوراً بعد جب ٹویٹ کیا تو اس میں بتا دیا کہ اس میں باقی ممالک شامل ہو سکتے ہیں، اور یہ ایک اس میں گنجائش ہے کہ جتنے ملک چاہیں اس میں شامل ہو جائیں، خاص طور پر وہ ممالک جن کا کہ کامن انٹرسٹ ہے، اور اس میں جن کا کامن فیتھ ہے، کامن انٹرسٹ ہے، جن کی برادرلی ریلیشنز ہیں۔ اور اس سلسلے میں تو ہمارے پرائم منسٹر نے بھی بات کر دی ہے کہ اس میں جو برادرلی کنٹریز ہیں، ہمارا بانڈ ہے، ہسٹوریکل بانڈ بھی ہے، ہمارا اسلامک سالیڈیریٹی والا بانڈ بھی ہے، اور اس میں ہمارا شیئرڈ انٹرسٹ بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے پرائم منسٹر نے فوراً اس کے بعد کر دی تھیں، اور اس کے ساتھ جو اس کا جیو پولیٹیکل تناظر میں جو بات ہے معاشی استحکام کے لیے، تو اسی میں ذکر ہے کہ اس کے پیسفل کو ایگزسٹنس اور باقی جو اس کی پراسپریٹی تمام تینوں ممالک کے لیے عسکری لحاظ سے تو اپنی ہم آہنگی ہے ہی ہے۔ عسکری لحاظ سے تو ایک ملک پر حملہ تمام ملکوں پر حملہ سمجھا جائے گا، یہ تو پہلے ہی اس میں حصے میں بیان کر دیا گیا تھا۔ لیکن اس کو اگر جیو پولیٹیکل تناظر میں دیکھیں تو اس کو کوئی اسرائیل نے پسند نہیں کیا زیادہ۔ ایران کے کچھ احتمال ہے، لیکن ایران سے، کیونکہ ایران سے مسلسل کمیونیکیشن ہے، پاکستان بہت سارے کام ان ممالک کو جن سے متعلق یہ معاملات جیسے یہ ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ ہے، اس میں مجھے اس میں شک نہیں ہوگا کہ پاکستان نے اپنے ایران کو بھی اور اپنے باقی دوست چائنا جیسے دوستوں کو اس میں لوپ میں لیا ہو۔ بڑی ایڈوانٹیج کی بات ہے اس میں کہ ملٹری الائنس جو تین کنٹریز کا ہے، اس میں اسرائیل کو تو ڈیٹرنس آٹومیٹکلی ہوگا۔ یہ نہیں کہ اسرائیل کے اوپر کوئی ایگریشن، کیونکہ یہ تو ایگریمنٹ ہے ہی ایک ڈیفینسو ان نیچر، جو کہ تمام تینوں سربراہان نے اس چیز کا ذکر کر دیا۔ اور اس میں اسرائیل کو اب مجبور ہونا پڑے گا کہ اپنے ایکسپینشنزم کو چھوڑے، اور انڈیا بھی، جس طرح کہ انڈیا کے مودی کہتے ہیں کہ ہمارے دو نظریات تو بالکل مماثلت رکھتے ہیں اسرائیل کے ساتھ۔ پہلا تو یہ کہ ہم اکھنڈ بھارت چاہتے ہیں، اور اسرائیل گریٹر اسرائیل چاہتا ہے، لیکن یہ تین ممالک جو اتنے بھاری بھرکم ممالک نے اپنا ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ کر لیا، اور یہ نہیں کہ اس میں کوئی امریکہ کو بیچ میں چھوڑ دیا ہے۔ امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ اور اس کو لوپ میں رکھ کے کیا ہے امریکہ اپنے بیسز پہ جمیل جو اس کے صاحب، بھارتی ترجمان دفتر خارجہ نے بڑا محتاط اس پہ جواب دیا جب ان سے پوچھا کہ کیا یہ معاہدہ بھارت کے لیے کسی قسم کا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے، چیلنجز ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بھارت اسے غور سے دیکھ رہا ہے، تو اس سے ہم کیا سمجھیں؟ نہیں، تو سفارتی لحاظ سے انہوں نے یہی کہنا ہے، اور سفارتی لحاظ سے ان کے کوئی 5 ملین کے قریب افرادی قوت ہے، ان کے جو بلینز آف ڈالرز کے ان کے ان خلیجی ممالک کے ساتھ تجارت ہے، تو وہ اچانک تو ایسا کوئی بیان نہیں دے سکتے۔ لیکن ہاں، اس کا ایک نیچرل امر یہ ہے کہ اتنے بھاری بھرکم ممالک جب اپنی عسکری اس میں آ جائیں اتحاد میں، تو کوئی بھی ملک، میں تو آپ انڈیا کی بات کر رہی ہیں، انڈیا تو خیر ظاہر ہے 10 دفعہ آپ سوچے گا پاکستان کی طرف سندور 2 کا جو نعرہ لگاتا تھا، انڈیا کے لیے بھی اس میں فائدہ ہے کہ یہ جو آر ایس ایس سے کے زہر سے بھرا ہوا بی جے پی کی جو حکومت ہے، کم از کم اس زہر میں اب کمی آئے گی۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے کسی قسم کا ایڈونچر کیا تو پاکستانی ان کے لیے کافی تھا۔ انفیکٹ یہ مارکہ حق تھا جس میں کہ پاکستان نے اپنے زور بازو اور اپنی قوت بازو دکھلایا، جس کے بعد پاکستان کی یہ آن شان ہوئی کہ پاکستان آج دیکھیں یہی آرمی ہے، یہی فوج ہے، پہلے بھی تھی، لیکن کمانڈ سے فرق پڑتا ہے۔ فیلڈ مارشل کی کمانڈ میں جب یہ مارکہ حق میں کامیابی ہوئی تو اس کے بعد باقی چاہے سعودی عرب ہو، ترکی سے ہماری دوستی ہے، سعودی عرب سے اپنی جگہ پر، لیکن ان کو ایک ٹیسٹڈ ہماری عسکری قوت کا اندازہ ہو گیا، اور انہوں نے اب ٹرائی لیٹرل یہ ہوا ہے تو انڈیا پر اس پر امپیکٹ ہوگا۔ انڈیا پر امپیکٹ یہ ہوگا کہ انڈیا اب 10 دفعہ سوچے گا
इस किस्म की, उसमें सफारती दबाव भी आ सकता है, तजारती बिल्कुल दबाव ऐसे ही। भी आ। जमील साहब, ज़रा मुझे ईरान अमेरिका सिचुएशन पर भी बात कर लेते हैं। और ज़ाहिर है वहाँ पर अबनाए हुर्मुज़ जो है इस वक्त जिस तरीके से तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। अब्बास इराक़ची साहब ने तेहरान और मस्कत जो आर्जी बहरी रास्ता है उसके क़याम पर बातचीत कह रहे हैं, हम कर रहे हैं, इंतज़ामी तौर पर करीब हैं ओमान और ईरान के किसी नतीजे पर पहुँच जाएँ। क्या ये जो फ्रेमवर्क तय होगा ये किसी तरीके से एक तरीके से कहते हैं ना इस मामले को स्पीड अप कर देगा? अबनाए हुर्मुज़ का जो एक तनाज़ा है, जो नाकाबंदी है, अमेरिका बैक कर रहा है ओमान को, आप क्या देखते हैं इस सिचुएशन में? मैं नवीद ये सुनाता चलूं और मेरे इसमें तजिया है, मेरे पास आर्गूमेंट है इसके, आपके पास टाइम होगा तो मुझसे आप ये आर्गूमेंट और ये दलाइल मैं आपको पेश कर दूंगा। अभी मैं सिर्फ उसका कंक्लूजन आपको पेश करता हूं, और कंक्लूजन ये है कि इस पर जॉइंट स्टेटमेंट दोनों का और मुआहदा तकरीबन आखिरी मराहल पे तो खुद कह रहे हैं। मेरे तजिए के मुताबिक अगले 2-3 दिन की बात है, वो अनाउंस ओमान और ईरान अनाउंस कर देंगे। और इससे हटकर बात ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हम डील के नज़दीक आ गए हैं और मैं अबनाए हुर्मुज़ खुलने वाला है, उसको लूप में रखा गया है। पाकिस्तान इसमें अपना बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल सईद आसिफ मुनीर इस पर बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। डेली बेसिस पे उनकी अपने राब्ते चल रहे हैं, और अबनाए हुर्मुज़ को खोलने पर भी ये जो ओमान और ईरान के दरमियान है, ये इस किस्म का एक अरेंजमेंट फ्रेमवर्क किया जा रहा है जिसमें अमेरिका की भी हजीमत ख़त्म हो जाएगी, फेस सेविंग मिल जाएगी, दुनिया भी सुख में आएगी। क्योंकि जो इस वक्त फ्यूल की शॉर्टेज है, अमेरिका में 1 हफ्ते का फ्यूल रह गया है, जो कि वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं। अमेरिका को बहुत उजलत है कि जल्दी से हो जाए, तो ये अबनाए हुर्मुज़, लेकिन जल्दी से हो जाए ये आपने हमें बता दिया कि उजलत है, और 1-2 दिन ने कहा 2 से 3 दिन में बाकायदा हवाले से खबर भी सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर जमील साहब, बहुत शुक्रिया।